बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और इन अच्छी खबरों से पाकिस्तान की क़यादत कितना फ़ायदा उठाती है ये उन पर मुनहसर है, उनकी सलाहियतों पर मुनहसर है। और इंडिया के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ आपको पता है, पाकिस्तान को जब भी उसको मौका मिला और उसने पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचाया, वहाँ से कोई अच्छी इत्तलात नहीं आ रही। और अमरीकी कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने मुतालबा किया है, बहुत बड़ा मुतालबा किया है कि भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, भारत को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब जिस गड्ढे में उन्होंने पाकिस्तान को डालने की कोशिश की थी और जो FIR पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई थी, पाकिस्तान तो वहाँ से सरवाइव करता करता यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इंडिया इससे कैसे बचेगा और उसको बचाने के लिए कौन आएगा, ये एक अहम सवाल है। ये भी आपसे मैं शेयर करता हूँ इन डिटेल। और लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि कोरोना ने इंडिया में वो तबाही मचाई है कि अब पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया सबको पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका से भी आगे निकल गया है कोरोना की तबाहियों में। 3 लाख नहीं, 3.25 और 3.5 लाख केसेस रोज़ाना कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं। और शमशान घाट जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है हिंदू और सिख अकीदे के मुताबिक, वो वहाँ पे जगह नहीं है। और अब आलमी ज़राए अबलाग जो तस्वीर दे रहा है वो बहुत ही खौफनाक और दिल हिला देने वाली तस्वीर हैं। वहाँ पे जली हुई लकड़ियों के ढेर ही ढेर नज़र आ रहे हैं और एक वसीओ अरीज़ ग्राउंड, और वहाँ पे क्या है, डेड बॉडीज़ जो जलाई जाती हैं राख ही राख नज़र आ रही है। और सैकड़ों लाशें जो हैं, सैकड़ों डेड बॉडीज़ जलाने के मनाज़र हम बैक वक्त देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त रेड अलर्ट और दुनिया भर ने भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दुबई, UAE, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ने भी मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट और इंडिया का मुकम्मल कहना चाहिए बाइकआउट, मुकम्मल बैन कर दिया है। न सिर्फ ये कि बराह रास्त कोई भारतीय मिडल ईस्ट अरब ममालिक में जा सकता है, बल्कि इनडायरेक्ट भी यानी ट्रांजिट के ज़रिए भी नहीं जा सकता। यानी अगर इंडिया से वो कहीं और पहुंचा है और वहाँ से अगर उसने फ़्लाइट अगली कोशिश की है डेस्टिनेशन चेंज करने की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भारतीय उड़ता है किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे पाबंदी नहीं है, तो वहाँ से वो मिडल ईस्ट नहीं आ सकता, अरब ममालिक में नहीं आ सकता, थाईलैंड नहीं जा सकता, बरतानिया नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। तो ये भारत पर जी सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद हो गई हैं। अब जिस भारतीय शहरी ने जी, खातून थी, वो यूट्यूबर थी, उन्होंने ये ख़बर दे दी कि क्या सिचुएशन है, उसको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है। उस खातून को दिन दिहाड़े मार दिया गया। और किसने मारा? इंतहा पसंदों ने, RSS के इंतहा पसंदों ने उसको मार दिया, क्योंकि उसने एक्चुअल जो कुछ इंडिया में इस वक्त क्राइसिस है वो पेश किया था। तो ये तो चल रहा है जी मामला इंडिया के साथ। पाकिस्तान में भी सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और इब्तदाई तौर पे रात का लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है, और अगर फिर भी सिचुएशन ना आई तो फिर दिन का लॉकडाउन भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये मामलात, उसकी वजह यह है कि बहावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस समेत KPK के शहर, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा का पॉजिटिविटी रेट है। तो पाकिस्तान ने भी अलर्ट जारी किया है और पाकिस्तान भी इस बारे में सख्त इक़दाम कर रहा है। अब एक और मुसीबत भारत पे, ग्रे लिस्ट में भारत जा चुका है फैटफ की, क्योंकि
بہت ساری رپورٹس آئی تھیں، امریکن بھی اور برٹش بھی اور یورپی یونین کی بھی، بہت سارے کمیشن، بہت ساری NGOs، بہت ساری کمیٹیوں نے جو رپورٹ دی، تحقیقاتی کمیٹیوں نے، اس کے اکارڈنگلی بھارت جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں، لہٰذا اور بینکوں کو جرمانے ہوئے وہاں کے۔ اب FATF کی گرے لسٹ پہ تو جا ہی چکا ہے، اب ایک اور مصیبت آن پڑی ہے اس پہ، اور وہ ہے کہ امریکی کمیشن نے مذہبی آزادی کے خلاف بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک امریکی کمیشن ہے اور وہ اقلیتوں کا جائزہ لیتا ہے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں کہ اقلیتوں کی سچویشن وہاں پہ کیا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی جی انڈیا اس وقت بدترین سلوک کیا جا رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور مذہبی آزادی کے خلاف ورزی پر مسلسل دوسرے سال، یعنی پچھلا سال بھی اور یہ سال بھی، 18 بھی اور 19 بھی اور 20 بھی، دونوں سال میں انڈیا سر فہرست ہے بدترین حوالے سے کہ وہاں پہ مذہبی آزادیاں اور اقلیتوں کے سلوک سلب کیے جا رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ مارا جا رہا ہے۔ سیاسی حقوق تو اپنی جگہ، ان کو فزیکلی مارا جا رہا ہے، اور یہ 2 سال کی امریکی کمیشن نے رپورٹ دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کو انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے اور ان ملکوں میں ڈالا جائے جہاں پہ سچویشن بدترین ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اور امریکی محکمہ خارجہ کو بھی اور امریکی حکومت کو بھی اس کمیشن نے مطالبہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اب منفی رجحان مسلسل دوسرا تیسرا سال ہے اور منفی رجحان کی طرف جا رہا ہے انڈیا۔ تو اس میں کیا کیا رپورٹ کیا انہوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، دلت، عیسائی، سب کے سب جو سکھ تمام منورٹیز اس میں شامل ہیں جن کو وہاں پہ، اور کیا کہا گیا جی کہ انڈیا جو ہے اس وقت صرف ہندوتا اور ہندو قوم پرستی اس کو صرف فروغ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور کسی قوم کے لیے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ بہت خطرناک رجحان ہوگا، کیونکہ انڈیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی آبادی ہے جو ان منورٹیز پہ مشتمل ہے۔ 22 کروڑ تو صرف مسلمان ہیں، اس کے بعد اس دوسرے پہ آتے ہیں جناب سکھ، پھر عیسائی آتے ہیں، پھر دلت آتے ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق ہندوستانی حکومت مخالف آوازوں کو دبا رہی ہے اور بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت ملک بھر میں بین المذاہب شادیوں پر پابندی میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہندو خواتین، اور ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، باقاعدہ قانون سازی کر دی گئی ہے۔ پھر کمیشن نے یہ بھی سفارش کیا کہ جی محکمہ خارجہ جو امریکہ کا ہے وہ ہندوستان کو خاص تحفظات کے حامل ملک کے طور پر نامزد کرے اور اس کو بلیک لسٹ میں شامل کرے، اس بلیک لسٹ میں جس میں پاکستان، سعودی عرب اور چین شامل ہیں، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ گو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، لیکن 99% آف پاکستان تو ویسے ہی مسلم آبادی ہے، سعودی عرب میں بھی یہی ہے، تو خیر یہ ان کی مرضی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بلیک لسٹ میں شامل دیگر ممالک کی فہرستوں میں جی ایریٹریا ہے، ایران ہے، میانمار ہے، نائجیریا ہے، شمالی کوریا ہے، تاجکستان، ترکمانستان بھی شامل ہیں، اور اگر ان ممالک نے اپنی کارکردگی بہتر نہ بنائی تو ان پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اب ایک اور خبر لے لیں، اور وہ بھی انڈیا کے لیے اچھی نہیں ہے اور ایران کے لیے بہت اچھی ہے، اور اسرائیل کی ایک میزائل فیکٹری میں خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایران پہ تو دھماکے کیے جاتے ہیں، اب اسرائیل کی میزائل فیکٹری میں بھی انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا ہے اور ویڈیو جاری کر دی گئی ہے، اور
اس میں بہت دور دور تک اور آتش گیر مادہ، پلس یہ کہ فیکٹری تباہ، اور نہ صرف فیکٹری تباہ بلکہ اندر زوردار دھماکے مزید ہوئے، اور اس پہ ابھی تک کوئی ڈیٹیل رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ وہ اہم ترین فیکٹری ہے جی جہاں پہ میزائل تجزیے کے دوران یہ ہوا ہے، میزائل بنائے جاتے ہیں اور جدید ترین میزائل بنائے جاتے ہیں، اور راکٹ انجن تیار کیے جاتے ہیں، اور افق سیٹلائٹ لانچر اور مختلف قسم کے میزائل رکھے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ایران نے یہ کہا تھا جب ان کے سائنسدان کو مارا گیا اور ایران کے کچھ کیا کہنا چاہیے جوہری مراکز کو، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو تب ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور ان کا اشارہ تھا اسرائیل کی طرف، اسرائیل کا کہا تھا انہوں نے، اور امریکہ سے۔ بغداد میں وہ امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنا چکے ہیں، 2 فوجی اڈوں کو، اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کب قبول کی جاتی ہے اور ایران اس کا کریڈٹ لیتا ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں اچھی خبروں کی طرف۔ پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں ہیں وہ ہے کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی کیا کہنا چاہیے سرد مہری چل رہی تھی، اور اب وہ سرد مہری ہو گئی ختم، اور وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا وزٹ کریں گے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آئندہ ماہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمران خان سعودی عرب جائیں گے، اور وہاں پہ ان کی کنگ سلمان سے ملاقات، کنگ سلمان کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس، MBS اور اعلیٰ حکام کے ساتھ، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹری لیڈرشپ، آرمی چیف یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ ہوں۔ یہ وزٹ ہے، امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور درمیان میں جو برف پگھل چکی ہے، اختلافات اب ماند پڑ چکے ہیں، اور صورتحال آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں دفتر خارجہ وزیر اعظم آفس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ سعودی سفیر نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور اب وزیر اعظم آفس نے بھی کہہ دیا کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں جائیں گے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، مدینہ منورہ بھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ تو اس میں کچھ ہونے ہیں جی ایگریمنٹس ہونے ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب کا ایک اہم ترین جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آئے گا، اور اس میں خاص طور پہ کیا کہنا چاہیے کلائمیٹ چینج میں تو پاکستان سپورٹ کر ہی رہا ہے سعودی عرب کو، اور اس پہ سعودی عرب نے پاکستان کی طرف بہت زیادہ تعاون کا بھی ہاتھ بڑھایا ہے اور شکریہ بھی ادا کیا ہے، سب کچھ کیا ہے گرین انیشیٹو پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ دوسری جو امپورٹنٹ ہے توانائی کے شعبے میں خاص طور پہ کچھ معاہدے ہوئے تھے، اور MBS اناؤنس کر کے گئے تھے، پاکستان میں بھاری بھرکم کو انویسٹمنٹ ہونی تھی، اس کی طرف اب بڑھا جائے گا، کیونکہ وہ معاہدوں کو اب میچور کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلافی امور تھے وہ طے پائے جا چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اپنی بات یہاں تک منوانے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی اور ہماری سیاسی قیادت بھی، کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو ہرگز آپ ایران، ملائیشیا، ترکی اس طرح کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ پاکستان کے اگر ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تو سعودی عرب کے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ نہ پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور پاکستان سخت ترین پاکستان ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو اس لیے خارجہ پالیسی میں تو یہ احساس آئی تھنک سعودی عرب کو اور سعودی لیڈرشپ کو بھی ہو چکا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان بہت دیر تک علیحدہ نہیں رہ سکتے، کٹی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ترکی کے دورے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ زیر بحث آئے گا،
ये 23 अप्रैल को यानी से कि कल से वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कल से विज़िट करेंगे तुर्की का। और इसमें ख़ास तौर पे जो सैफरी की इजलास है तुर्की और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान में अमन अमल से मुताल्लिक़ अपनी ताज़ा पेशरफ्त और दीगर जो अफ़गानिस्तान के बारे में इस वक्त डायलॉग चल रहा है उस पर बातचीत होगी। तो ये एक अच्छा विज़िट साबित होगा। ये एक अहम तरीन आप इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो UAE, ईरान और तुर्की का विज़िट कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सऊदी अरब का दौरे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की वो कामयाबी जिसकी कोशिश की जा रही थी कि मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए और तमाम के तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए। अफ़गान सफ़ीर ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की है और उसमें बज़ाहिर तो बड़े अच्छी बातें की जाती हैं और लेकिन ग्राउंड पे जब आती है बारी तो वहाँ पे फिर अशरफ गनी हुकूमत हो या अब्दुल्ला हो वो ज़रा थोड़ा सा डंडी मार देते हैं।